بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ میں سے جو لوگ رمضان کے آخری عشرے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ اپنی حاجات، اپنی ضروریات رب کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی دعائیں رب کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کے نظارے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج طاق رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ناظرین صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک، اور اگر شام کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ صبح تک آپ کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا، بخششوں والا اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو، اس خاص رات کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک موقع بڑی قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرما دیتی ہے۔ آج آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ رب کریم سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکتوں والا ہے، ہر رات ہی قبولیت اور برکتوں والی ہے، لیکن آج طاق رات مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ تو اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں لاتا ہے، قبولیت کے وعدے لے کر آتا ہے، اور جو بندہ رمضان کے شب و روز اللہ کا ذکر اور اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ پاک سے جس چیز کی حاجت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اللہ پاک نے اس مہینے میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات کی ربوبیت کو جانتے ہوئے، اسے خالق و مالک مانتے ہوئے جب اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جب وہ اللہ پاک سے کامل دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اسے ہر چیز سے بے نیاز عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اسے اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی ذات اس کو سارے سال کا رزق نواز دیتی ہے۔ آج موقع ہے، آج زندگی موقع دے رہی ہے، پھر سارا سال تو ہمیں ویسے ہی اپنی دنیا میں مگن ہو جانا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج محنت کر لو، آج کی محنت کل کی آسانی کا باعث بنے گی۔ اگر کوئی بندہ آج کچھ بھی لے کر بیٹھے گا، کوئی اپنی خاص حاجت مانگتا ہے، تو انشاءاللہ ضرور اسے عطا کیا جائے گا۔ راتوں رات اس کی تقدیر بدل جائے گی، راتوں رات اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آج کے دن اس عمل کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لو۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے، ماہ رمضان بڑی ہی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا عشرہ آ چکا ہے۔ یوں سمجھیے آخری موقع ہے۔ تیسرے عشرے میں طاق رات رب کریم سے توبہ کرنے والوں کو اللہ فوراً معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پورا سال تنگ دستی میں ہے، پورا سال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو آج رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے۔ ناظرین کرام، وظیفہ جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔
تو ناظرین کرام وظیفہ کیا ہے دھیان سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی بیٹھیں گے تو وہ ناممکن حاجت بھی انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ چونکہ ہر کسی کا مقصد، ہر کسی کی پریشانی الگ الگ ہے، آج وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ میں سے جس کو رزق چاہیے وہ رزق کی نیت کر لے، جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو کوئی بے اولاد ہے کئی سالوں سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل میں انشاءاللہ آسانی فرمائے گا۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، آپ لوگوں کی جو بھی حاجت، جو بھی مسئلہ ہے ان سب میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر بھائیوں اور بہنوں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دو نام میرے رب کی دو صفات ہیں، یا حافظو یا سلامو۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کا دشمن آپ کو نظر بد اور حسد سے مار دیتا ہے۔ آج لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، رشتوں میں بندشیں ہو گئی ہیں۔ آج یا حافظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یا حافظو کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی دینے والے۔ یعنی کہ یا حافظو یا سلامو کو ملا کر پڑھنے سے ہمیشہ کی حفاظت، ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اور آپ ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے یا حافظو یا سلامو کا یہ ورد کم از کم 11 مرتبہ کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکے، جتنی آپ کو توفیق ہو آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ انتہائی توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا حافظو یا سلامو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بچوں کے رشتوں کے لیے، اور دنیا جہان کے جو بھی نیک مقاصد ہیں ان میں کامیابی کے لیے، ان میں سلامتی کے لیے یا حافظو یا سلامو کا یہ وظیفہ کر لیجئے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی، نحوست کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی، پریشانیوں، مصیبتوں، رکاوٹوں، بندشوں، ان سب چیزوں کا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ بھی بڑا مستجاب الدعوات بنانے والا عمل ہے۔ آپ لوگ مستجاب الدعوات اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دو نام ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، خاص ترتیب ہے جو کہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
جب آپ 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری اور چوتھے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے اس مناسبت سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی ہے تو یقین کیجئے کہ بھائیوں اور بہنوں آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، کیونکہ طاق رات کو آخری عشرے میں ہی ڈھونڈنے کا حکم ہے، طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ آج کی رات بھی طاق رات ہو سکتی ہے، آج کی رات طاق رات ہے، یعنی آج بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے آج کی رات میں شب قدر رکھ دی ہے اور آپ نے اس رات میں یہ عمل کر لیا ہے تو یقین جانیے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور اکابرین فرماتے ہیں کہ شب قدر میں صرف 10 بار سورۃ القدر لازمی پڑھیے۔ تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر ہے اور اسے آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ناظرین آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ دوسری رکعت مکمل کر لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بار دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرنی ہے اللہ پاک سے وہ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اور بالخصوص ایک بات ملاحظہ کیجئے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی لازمی توبہ کرنی ہے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی لازمی معافی مانگنی ہے، کیونکہ ناظرین بعض اوقات ہمارے گناہ ہمارے نصیب کے آڑے آئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہماری کامیابی رکی ہوئی ہوتی ہے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا رزق ہم پر تنگ ہونے لگتا ہے، ہم پر طرح طرح کی آزمائشیں آنے لگتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ پہلے ہم لوگ اللہ پاک سے معافی مانگیں، اللہ پاک سے اپنی صلح کریں، ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور جب ہم لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک کی ذات ہمیں نوازنا شروع کر دے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی رات تمام مسلمانوں کو بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔